میں ایک بڑا عظیم الشان محل کے اونچے کمرے میں ایک حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا باربی روپینزل۔ باربی کو پینٹنگ کرنے کا بے حد شوق تھا۔ جب کبھی وہ رنگوں اور برش کے ساتھ کھیلتی تو اسے ایسا لگتا جیسے وہ آزاد پرندہ ہو جو آسمان میں اڑ رہا ہو۔ وہ رنگوں میں کھو جاتی اور ہر دکھ، ہر پریشانی بھول جاتی۔ اس کا ایک سب سے قریبی دوست تھا، ایک چھوٹا سا خرگوش جس کا نام تھا منٹو۔ وہ اکثر باربی کو دیکھ کر شرارت سے کہتا، ارے باربی روپینزل، تم ہر وقت یہ تصویریں کیوں بناتی رہتی ہو؟ منٹو، مجھے پینٹنگ کا بہت شوق ہے۔ جب میں پینٹنگ کرتی ہوں تو مجھے خوشی ملتی ہے اور میں رنگوں میں کھو کر خود کو آزاد محسوس کرتی ہوں۔ اسی دوران باربی ایک خوبصورت پینٹنگ میں مصروف تھی کہ محل کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دربی گھبرا کر دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی تھی ملکہ، محل کی مالکن اور باربی کی ظاہری سرپرست۔ باربی نے فوراً سر جھکا کر کہا، خوش آمدید ملکہ صاحبہ۔ ملکہ نے تیز لہجے میں کہا، بس بس لڑکی، اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ باربی گھبرا کر بولی، نہیں ملکہ صاحبہ، میں تو فوراً ہی آ رہی تھی، بس پاؤں اٹک گیا تھا۔ ملکہ غصے سے بولی، یہ بتاؤ سارے کام کیے یا نہیں؟ کپڑے دھوئے، صفائی کی، برتن مانجے اور کھانا بنایا یا نہیں؟ باربی آہستہ سے بولی، جی ملکہ صاحبہ، سب کام ہو گئے ہیں۔ مجھے دیکھا اور کہا، خود دیکھ لوں گی، جاؤ میرے لیے گرم چائے لے کر آؤ۔ باربی چپ چاپ کچن میں گئی۔ اس دوران منٹو خفا ہو کر بولا، یہ بری عورت کب مرے گی باربی؟ کب ہماری جان چھوٹے گی اس سے؟ باربی آہستگی سے بولی، ایسا نہ کہو منٹو، آخر اس نے ہی تو مجھے پالا پوسا ہے میرے ماں باپ کے بعد۔ چائے بنا کر وہ ملکہ کے کمرے میں گئی۔ ملکہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، آج کل تم بہت وقت لیتی ہو بات ماننے میں۔ بغیر ماں باپ کی ہو، تمہیں میرا ہی سہارا ہے، اور آج تم مجھ سے ایسے بات کر رہی ہو۔ بی فوراً جھک گئی۔ نہیں ملکہ صاحبہ، آئندہ کبھی غلطی نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ ملکہ نے غرور سے کہا، چلو خیر، اب جا کر دوپہر کے کھانے کا انتظام کرو۔ باربی کچن میں مصروف ہو گئی۔ اتنے میں منٹو کو زمین پر ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ وہ چونک کر بولا، باربی روپنزل، دیکھو یہاں کچھ عجیب سا سوراخ ہے، بہت گہرا لگ رہا ہے۔ باربی نے لاپرواہی سے کہا، چھوڑو منٹو، شاید کوئی نلکے کا ہول ہوگا۔ لیکن منٹو بضد ہوا، نہیں باربی، یہ کوئی خاص بات ہے، ضرور کچھ ہے اندر۔ رربی نے کہا، یہ سوراخ میرے لیے تو بہت چھوٹا ہے۔ تو منٹو اندر گیا اور حیران رہ گیا۔ وہاں ایک خفیہ کمرہ تھا جو پرانی کتاب ہو۔ منٹو نے باربی کو آ کر سب بتایا۔ باربی حیران ہوئی اور بولی، یہ سب ملکہ نے یہاں کیوں چھپا رکھا ہے؟ منٹو نے ضد کی، باربی، ہمیں یہ سب دیکھنا چاہیے۔ باربی نے ڈرتے ہوئے کہا، نہیں منٹو، ملکہ کو پتہ چل گیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ لیکن رات کو جب ملکہ سو گئی تو دونوں نے حوصلہ کیا اور سوراخ سے نیچے اتر گئے۔ واقعی ایک بڑی لائبریری ان کے سامنے تھی۔ باربی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ کتنی کتابیں ہیں یہاں، میں ان سب کو پڑھ سکتی ہوں۔ وہاں ایک صندوق رکھا تھا جس پر لکھا تھا، یہ تحفہ ہماری بیٹی روپنزل کے لیے، اس کی 12ویں سالگرہ پر۔ باربی کانپ اٹھی، میری سالگرہ؟ میرا تحفہ؟ مگر ملکہ تو کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نہیں تھے۔ صندوق کھولا تو اندر ایک خوبصورت آئینہ تھا۔ جیسے ہی باربی نے اس میں دیکھا، روشنی پھیلی اور اسے اپنے والدین کی جھلک نظر آئی۔ باربی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میرے والدین زندہ تھے اور ملکہ نے مجھے دھوکہ دیا۔
اچانک ایک بکس نیچے گرا اور شور ہوا۔ ملکہ کی آواز آئی، باربی، رپنزل، یہ شور کیسا ہے؟ باربی گھبرا کر بھاگی اور کہا، نہیں ملکہ صاحبہ، کچن میں سامان گر گیا تھا۔ غصے سے کہا، خبردار، آئندہ میری نیند خراب ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ باربی رات بھر بے چین رہی۔ منٹو نے آہستہ سے کہا، کیا لگتا ہے باربی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ باربی نے آہیں بھرتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا منٹو، بس یہ عورت جھوٹ بولتی رہی ہے۔ اگلے دن باربی نے دوبارہ آئینہ دیکھا۔ روشنی پھیلی اور اس نے ایک خفیہ غار کا راستہ دیکھا جو محل کے باہر ایک گاؤں تک جاتا تھا۔ رات کو وہ اور منٹو وہاں سے نکلے اور پہلی بار باربی نے آزاد دنیا دیکھی۔ رنگ برنگی گلیاں، ہنستے کھیلتے لوگ، بازار کی چہل پہل۔ باربی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ایک بچی کنویں میں گرنے لگی تو باربی نے اسے بچا لیا۔ اسی وقت ایک نوجوان آیا، خوبصورت، شاہانہ شخصیت والا۔ یہ تھا پرنس ایڈرین۔ وہ بولا، مہربانی کا شکریہ، آپ نے میری بہن کو بچایا، آپ کی نیکی کبھی نہیں بھولوں گا۔ کل میری سالگرہ ہے، براہ کرم ضرور آئیے گا۔ باربی شرما گئی اور وہاں سے چل دی، مگر دل پہلی بار دھڑک اٹھا۔ دوسری طرف ملکہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اگلی رات جب باربی جانے لگی تو ملکہ نے اس کے لمبے سنہرے بال کاٹ دیے اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ باربی ٹوٹ گئی۔ پرنس ایڈرین سالگرہ کی تقریب میں باربی کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے کسی سے بات نہ کی اور غمگین ہو گیا۔ باربی رو رہی تھی کہ اچانک آئینہ بول اٹھا، اے شہزادی رپنزل، تم اس پردے کے پیچھے جاؤ، وہاں ایک دروازہ ہے جو تمہیں دوسری دنیا تک لے جائے گا۔ باربی اور منٹو پردے کے پیچھے گئے اور روشنی کے ساتھ ایک نئی دنیا میں پہنچ گئے۔ ملکہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ باربی پرنس ایڈرین کے محل تک جا پہنچی۔ سب نے ملکہ کو گرفتار کیا، لیکن ملکہ نے جادو کر دیا۔ باربی نے فوراً آئینہ اس کے سامنے کر دیا اور جادو پلٹ کر خود ملکہ پر پڑا۔ وہ وہیں راکھ ہو گئی۔ اسی لمحے باربی کے بال پھر لمبے اور سنہری ہو گئے۔ پرنس ایڈرین نے کہا، تم ہی میری حقیقی شہزادی ہو۔ پورے راج میں شادی کی خوشیاں منائی گئیں، آتش بازی، گانے، رقص، سب کچھ ہوا، اور یوں باربی روپنزل کو اس کی آزادی اور اصل محبت مل گئی۔ اختتام۔